الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں سورہ بقرہ کے باب نمبر 2 کی تمہید ذکر کی تھی. آپ کو گزشتہ مضامین کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ پہلا باب توحید کا ان آیات پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں سے دوسرا باب شروع ہوتا ہے. اور پہلا باب توحید اور اس کے مضامین پر مشتمل ہے، اور دوسرا باب رسالت اور اس کے مضامین پر مشتمل ہے. گزشتہ درس میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ جو فضیلت، مقام اور مرتبہ کا بیان ہوا، اور ان کی کچھ دعائیں منقول ہیں قرآن مجید میں. ان میں سے جو 4 یہاں پہ دعائیں منقول ہیں، ان 4 دعاؤں میں سے پہلی دعا بھی ہم نے گزشتہ درس میں اس کو تفصیلی ڈسکس کر لیا تھا، اس کی تفسیر کو بیان کر دیا تھا. پہلی دعا جو تھی وہ مادی زندگی اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے تھی، ان کو رزق اور ان کو مال اور امن اور سکون اور اطمینان اس چیز کے لیے تھی. اگلی 3 دعائیں جو ہیں وہ روحانی ترقی کے لیے، جو اپنی اولادوں اور ان کی آگے اولادوں کی روحانی ترقی کے لیے اور ان کو اسپرچول ڈیولپمنٹ اور ان کی جو کامیابی، جو اخروی کامیابی کا سبب ہو سکتی ہیں چیزیں، ان کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن مجید میں منقول ہیں کثرت کے ساتھ. یہ دعائیں ہمیں اس بات کا پتہ بھی دیتی ہیں کہ نبی بھی ہو نا تو مشکل وقت میں دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں. نبیوں کی دعائیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ کبھی کسی پیغمبر کی دعا میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنے سے بڑے پیغمبر اور جد انبیاء آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کو بعد والے انبیاء نے، کسی نے انبیاء علیہ السلام کو پکارا ہو مشکل وقت میں یا اپنی حاجات طلب کرنے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کا یہ ایک مسلسل اسوہ ہے کہ وہ مشکل وقت ہو یا روٹین کی دعائیں ہوں، وہ پکارتے صرف ایک اللہ کی ذات کو، اور یہی اسوہ حسنہ امت کے لیے ہے، آگے ان کے فالوورز کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ جو دعائیں مانگی ان میں سے ایک دعا جو فرمائی وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی قبولیت اعمال کی دعا ہے یہ دعا جو ابھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ وَإِذْ کے اندر کوئی واقعہ یاد کروایا جاتا ہے. یاد کرو اس وقت کو جب یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بلند کر رہے تھے من البیت، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بنیادیں کیا کر رہے تھے؟ اٹھا رہے تھے.
اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو؟ آپ کو پچھلے درس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ مدینہ کے اندر جو 3 قسم کے گروہ اس وقت موجود تھے مسلمانوں کے علاوہ، مشرکین تھے، اس کے علاوہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے. ان تینوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، ان کے فالورز ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی ملت میں سے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے جد انبیاء ہیں، اور ان کے بت وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، ان کی تعظیم اور تقدس. تو پچھلی آیات سے بھی یہی بات اللہ رب العزت کفار کو، یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو باور کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو ذرا روٹین کو دیکھو نا، جن کے فالوورز ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو. پھر ان کو کچھ چیزیں یاد کروائیں. اب یہ آیت جو یہ دعا ہے یہ بھی کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ اور مشرکین کو کہا جا رہا ہے یاد کرو، دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے. تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو اس وقت دعا مانگ رہے تھے. یہ جو قبولیت اعمال کی دعا ہے، یہ دوسری دعا یہاں پہ جو منقول ہے، وہ فرمایا ربنا تقبل منا، اور یوں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اور ہماری کاوشوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. انبیاء علیہ السلام کی جو کاوشیں ہوتی ہیں، جو عمل ہوتے ہیں، تو وہ اللہ سے پر امید ہو کر یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ قبول اللہ ہی نے کرنے ہیں. نبی اتنا بڑا عمل کر رہا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، جد انبیاء ہے، اور ساتھ بیٹا ہے وہ بھی نبی ہے، تعمیر ہو رہا ہے خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ دنیا کا ایک مرکز عبادت کا بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگی جا رہی ہے. اور یہاں پہ بے دین قسم کا ایک ذمہ دار ہوگا، مختلف بڑے بڑے گدی نشینی کے اپنے اوپر لیبل لگائے ہوئے ہوں گے، اور اعمال سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے فالوورز کہ یہ تو جنتی ہے، لہذا اس کو ہاتھ لگانا بھی جنت میں پہنچا دے گا، اور کوئی عمل نہ بھی کرو تو ہم جنتی ہو جائیں گے. اور ایسا گمراہی کا ایک سسٹم چلتا ہے کہ وہ خود بھی اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تو پھر بھی ہم ان کے پیر ہیں، ہم ان کے رہبر اور رہنما ہیں، ہم نے شرک کیا، بدعات کی، خرافات کی، ان کا مال لے کے کھا لیا، پھر بھی ہم بڑے منصب پہ فائز ہیں اور ہماری تو جنت پکی ہے. تو یہی ان کا کانسیپٹ بھی تھا کہ ہم تو جنتی ہیں، جو مرضی ہے کر لو. انبیاء علیہ السلام جو اتنے مقرب ہیں اللہ کے، وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما لے، یہ عمل قبول فرما لے، خانہ کعبہ بنانا قبول فرما لے، میری قربانیوں کو قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر ان کا یقین دیکھیے کہ قبولیت دعا صرف اللہ کرتا ہے. فرمایا انکا انتا، بے شک تو، 2 دفعہ ضمیریں آئیں تو کی، اے اللہ تو ہی السمیع العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہمارے اعمال کے اخلاص کو بھی جاننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو بھی سننے والا ہے. پکاروں اور دعاؤں کو سننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. مفوق الاسباب، دعائیں اور ندائیں اور پکاریں، یہ سننا صرف ایک اللہ کی صفت خاصہ ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا نہیں فرمایا. انک انت السمیع العلیم. تو یہ قبولیت اعمال کی دعا. اس لیے ہم بھی کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ضرور ہمیں دعا مانگنی چاہیے. یہ اسوہ ابراہیمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی منقول ملتی ہیں چیزیں، اور ہمیں یہ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. دوسری دعا اپنی اولادوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر دینداری اور ان کی اصلاح اور اس کی دعا مانگی اللہ رب العزت کے اس جلیل القدر پیغمبر نے. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہم دونوں کو بنا لے
مسلمین لکا، اپنی ذات کا فرما بردار بنا لے، اپنی ذات کا فرما بردار بنا لے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کیے رکھ کہ جو تیری فرما بردار رہے، جو تیری فرما بردار رہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو، مسلمان تو تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا اللہ مسلمین بنا دے، دو فرما بردار بندوں میں بنا لے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں استقامت نصیب فرما، اور اس اسلام کو جو اللہ نے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس پہ قائم رکھ، اور ہمیں اپنی ذات سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ، شرک و بدعات سے بچائے رکھ، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ یکسو رکھ کے اپنا فرما بردار بنائے رکھ. یعنی فیوچر کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ. اور اولادوں میں سے بھی اللہ تو ایسے گروہ کو قائم رکھ جو توحید پہ قائم رہے، جو شرک سے باز رہے، اور تیری وحدانیت کا تذکرہ کرتا رہے، اور ہدایت کے رستے پہ چلتا رہے. مسلمین لکا، اپنے آپ دونوں کو کہا، اور پھر اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت میں سے بھی، میری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی امت کو قائم رکھ جو توحید پر قائم رہنے والی ہو. یہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا گویا اس کا آغاز ہو گیا، جس میں اپنی اولادوں میں امت مسلمہ کی، امت محمدیہ کی طلب کی، اور ان کے لیے بھی دعائیں فرمانا شروع کر دیں کہ توحید پر چلنے والی امت. اب دیکھیں نا، عیسائیت توحید کا مذہب تھا، لیکن شرک میں مبتلا ہو گئی، قائم نہ رہی نا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں. یہودی توحید پر مبنی مذہب تھا، توحید کا دین تھا، توحید کی تعلیمات ملی، لیکن توحید پر قائم نہ رہے. توحید کو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے مونوتھیزم، اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. یہ کمپلیٹ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. توحید کا کوئی انگلش ورڈ نہیں ہے. توحید کے لیے توحید ہی کا لفظ، ویسے وننس آف گاڈ یا اس طریقے سے اس کی تشریح آگے کر دی جاتی ہے، لیکن توحید کی ٹرمینالوجی کو، یہ مسلمانوں کی ایک مخصوص ٹرمینالوجی ہے. مونوتھیزم کے قائل تو اس وقت بھی یہودی اور عیسائی ہیں، وہ ایک خدا کے ہی قائل ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. باقی چیزوں کو تو انہوں نے آگے تشریحاتی طور پہ ڈال دیا ہے نا. مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں وہ، لیکن توحید پر کاربند نہیں ہیں. توحید اللہ جو ہے، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہنا، یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے. اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے. صرف مونوتھیزم تو ایز کمپیئر ٹو ادر ریلیجنز تھا کہ بھائی جو زرتشتیے ہیں، جو مجوسی ہیں، وہ دو خداؤں کے قائل ہیں. سنویت کا عقیدہ ہے، عیسائی تثلیث کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی تثلیث کو موڑ کے ایک خدا پہ لے کے آتے ہیں. تو مونوتھیسٹک ریلیجنز وہ بھی ہیں، ان کی تعلیمات میں بھی کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں لکھا ہوا. انہوں نے تشریحات میں بدل لیا اپنے آپ. اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس پہ قائم ہے. ہماری مذہبی تعلیمات بھی یہی کچھ کہہ رہی ہیں. پبلک کا عمل یہ دلیل نہیں ہے. اگر کوئی پبلک اس سسٹم پہ چل نکلے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے، تو کوئی دوسرا دین کا حامل فرد یا کوئی دوسرا مذہب کا حامل فرد، دوسرے مذہب کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام خراب ہو گیا. اسلامی تعلیمات انہوں نے تو اپنی کتابوں میں تحریف کر کے تو تثلیث ڈال لی نا. اسلام کی کتاب اللہ کا قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ توحید ہے. پورے قرآن کے مضامین اور اس کی بنیاد توحید ہے، اگر اس کو اس انداز سے سمجھا جائے. باقی ساری ہدایات کی چیزیں توحید، رسالت اور آخرت، ان تین عقائد کو ثابت کر کے اس کے جو لوازمات ہیں اور اس کے جو اس کے بعد تقاضے ہیں، ان پہ قرآن مجید سارا اس کے گرد گھومتا ہے، ان تین مضامین کے. اور ان میں سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا ہے. رسالت کا بھی بیان
اس انداز سے کیا ہے کہ رسالت توحید کو پہنچانے کی سب سے بڑے منصب کا نام ہے، اور پھر انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید کو پہنچایا۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ رسالت کو بھی ایمانیات کا لازمی جز قرار دیا۔ تو فرمایا کہ امت مسلمہ میں ایک ایسی، جو میری اولاد میں سے ایک ایسی امت کو قائم رکھ جو سر تسلیم خم کرنے والی ہو، فرما بردار ہو اور توحید کو ماننے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے طریقے اور احکام شریعت سکھا دے۔ مناسک کا مطلب یہاں پہ سکھانا ہے۔ ارینا ویسے تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مطلب ہے تعلیم دے دے، ہمیں حج کے احکام کی تعلیم دے دے اور احکام شریعت کی تعلیم دے دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ انبیاء علیہ السلام کی توبہ عام انسانوں کی طرح جو گناہوں سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی جو توبہ ہوتی ہے وہ درجات کی بلندیوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، کیونکہ بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک دوسری دعا مکمل ہوئی جو امت، جو اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے اور ان کی ہدایت اور اس کو فرما بردار بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اب تیسری دعا ہے جو یہاں پہ منقول ہے، اور یہ کن کو بتائی جا رہی ہے؟ بیسیکلی جو خطاب چل رہا ہے، ذرا اس پہ غور رکھیے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے تم فالورز کہلاتے ہو، ان کی اولادوں اور ان کی اولادوں کے آگے ان کی اولادوں میں شامل ہو، تو ذرا غور تو کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی۔ انہوں نے ایک دعا یہ کی تھی، اور ساتھ کون سے شامل دوسرے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہ دعائیں ربنا کے ساتھ مل رہی ہیں اور دونوں مل کے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی دعا ابراہیم علیہ السلام نے علاقے کی بہتری کے لیے، اہل مکہ کے لیے کی تھی، تو وہ رب کے ساتھ کی تھی انہوں نے۔ اگرچہ کئی جگہوں پہ ایک آدمی بھی ربنا کہتا ہے، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ اس کی علیحدہ سے جو کچھ اس کا انداز سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ دوسری بات کہ اب دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، یہ تیسری دعا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور آپ کی نبوت کے ثابت کرنے کی دلیل کے طور پہ دعا ہے۔ اس اینگل سے بھی دیکھیے گا اس دعا کو کہ یہ کس طرح دلیل بنتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کی دلیل کس طرح بنتی ہے۔ فرمایا وہ کہ انہوں نے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج۔ یہ ایک رسول کے لیے بات ہو رہی ہے، باقی انبیاء علیہ السلام بھی آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ایک عظیم الشان رسول بھیج دے۔ تنوین جو ہے نا یہاں پہ تعظیم کے لیے اور تکریم کے لیے ذکر کی ہے کہ عظیم الشان، جو ایسا نبی ہو جو بہت بڑی عظمت والا نبی ہو، اس کو بھیج، مبعوث فرما۔ منہم، اب اس کی آگے صفات کا تذکرہ فرما دیا، منہم، جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے ہو، یعنی میری اولاد انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، رجل تھے، اولاد کے اندر بھی سارے انسان ہیں، تو انسانوں میں اگر کوئی نبی آتا ہے تو وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا منہم، انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دے، وہ انسان ہوگا، وہ رجل ہوگا، وہ بشر ہوگا، عبد ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے والا ہوگا، لیکن اس کی شان کیا ہو کہ وہ عظیم الشان رسول ہو۔ وہ انسانوں میں سے اس کی جنس انسان ہو، لیکن وہ عظیم الشان رسول ہو، اور اس کی کیا صفات ہوں گی، وہ کیا کن خوبیوں کا مالک ہوگا، کیا ذمہ داریاں ہوں گی اس کی، وہ ذکر فرما دی۔ سب سے پہلی بات کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان لوگوں پر، یعنی میری اولادوں کے آگے جو آئیں گی، امت آئے گی، اس میں تیری آیات کو تلاوت کر کر کے سنائے، وہ ان پر تلاوت کرے، تیری آیات تلاوت کرتا ہے۔ اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی یہ دعا قبول فرمائی کہ یہ جو صفات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت آتی ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ یہ دعا کس نے مانگی ہے اور ساتھ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. دونوں باپ بیٹے نے مانگی ہے. دوسرے بیٹے کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب جن دو نبیوں نے یہ دعا مانگی ہے ان دو نبیوں کی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسحاق علیہ السلام سے ہے تو اس میں تو بے شمار پیغمبر آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت ثابت ہی تب ہوتی ہے جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کوئی پیغمبر ہوگا. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پیغمبر نہیں آئے. اس کو یہودی بھی جانتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. اسی لیے تو انکار کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا اور بنی اسماعیل میں سے آیا ہے پیغمبر. تو اگر جن دونوں نے دعا مانگی ہے ان کی اولاد یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اگر اولاد میں سے وہ نبی نہ ہوتے تو پھر یہ دعا کی تکمیل کیسے ہوتی؟ اللہ رب العزت نے ان دونوں پیغمبروں کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول فرمایا. تو یہ دعا انبیاء علیہ السلام دونوں نبیوں کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جد انبیاء جو تھے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تو یہ دعا مانگی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہ دعا مکمل ہوئی ہے. تو اگر تم ان کے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم ان کی ملت میں اپنے آپ کو کہلاتے ہو تو انہوں نے جو دعا مانگی تھی اور اس کا نتیجہ ابھی آن پہنچا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مبعوث ہو گئے تو اب ان پر بھی مان لاؤ. ان کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں نازل فرمایا مبعوث فرمایا ان پہ قرآن نازل فرمایا اور وہ آپ کے سامنے یہ دعوت اللہ رب العزت کی پیش کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یتلو علیہم آیات کا پہلی صفت کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات کو بلا کم و کاست بغیر کسی کمی بیشی کے پبلک تک پہنچائے گا. اللہ نے نازل فرمائی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے پاس کاتبین وحی مقرر کر رکھے تھے. وہ آیات کی تلاوت بلا کم و کاست فرماتے تھے اور اسی مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صحابہ کرام کو حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا. فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن میری طرف سے قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھا کرو. من کتبہ فلیمحہ جس نے لکھا ہے وہ مٹا دے. فی الحال شروع میں صحابہ نے جو حدیثیں لکھی تھی وہ انہوں نے مٹا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا تاکہ قرآنی وحی بھی نازل ہو رہی ہے میری باتیں بھی تشریعاتی باتیں بھی آ رہی ہیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ وحی اور آیات گڑمڑ ہو جائیں مکس ہو جائیں آپس میں. تو اس مکس اپ ہونے سے بچانے کے لیے کہ پوری تلاوت یتلو علیہم آیات کا کوئی کمی بیشی نہیں ہے جیسے نازل ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا اور صحابہ نے یاد کر لیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لیا کاتبین وحی نے اس کو لکھ لیا. مختلف چیزوں پہ لکھ لیا پتھروں پہ لکھ لیا درختوں کی چھال پہ لکھ لیا چمڑوں پہ لکھ لیا پتھر کی سلیں ہیں تختیاں ہیں لکڑی کی ان پہ لکھ لیا تاکہ قرآن کا متن ایز اٹ از جیسے آیا ہے ویسے پبلک تک پہنچ جائے. یتلو علیہم آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا. اور دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ پیغمبر ایسا ہو یا اللہ جو سکھائے ان کو کتاب کی تعلیم دے. کتاب کی تعلیم دینے سے کیا مراد ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اس کی تلفظ کیسے کرنا ہے تلاوت کیسے کرنی ہے. پہلے تو تلاوت پوری پہنچا دی
اب سکھایا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے تلاوت کرنی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کسی چیز کا شان نزول بتا دیا، تفسیر بتا دی، تشریح بتا دی، اور بقدر ضرورت جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی. یہ ہے تعلیم کتاب. یہ کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتاب کی تعلیم مفسرین کرام نے پھر آگے اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں کہ کیا قرآن مجید کے تمام آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی ہے یا بعض آیات کی بیان کی ہے اور بعض کی نہیں کی. تو اس میں بہتر قول یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے ضروری امور کی تو تفسیر مکمل طور پہ بیان کی ہے، اور جن چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے تھے صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو بہرحال تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہے. قرآن مجید نے علیحدہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ایک اور جگہ پہ ذکر فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں تک کھول کھول کے بیان کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل ہوئے. تو یہ ذمہ داری، تعلیم کتاب کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لگائی، اور آپ نے اس کو کما حق پورا کیا. والحکمہ، اب تعلیم کتاب تو ہو گئی تفسیر، حکمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنن ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے الفاظ میں امت کو تعلیم دی، اس کتاب کی روشنی میں امت کو ہدایات بتائیں، احکام بتائے، ان کی تفصیلات بتائیں، یہ ساری چیزیں حکمت میں آتی ہیں. اس لیے کتاب اور حکمت دونوں چیزیں مل کے ہدایت کا کامل پروگرام بنتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. ایک کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میری سنت، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. قرآن مجید کی تفسیر بیان فرما دی، اور احادیث نبویہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں تعلیمات دی، اور یہ محفوظ اللہ رب العزت نے قیامت تک کر دی. دونوں چیزیں، قرآن کو بھی محفوظ کر دیا، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اور حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا. درمیان میں اگر کسی نے گڑمٹ کرنے کی کوشش کی، ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کئی ایسے علوم و فنون عطا فرما دیے کہ جو دیگر قومیں تصور بھی نہیں کر سکتی. علم اسماء الرجال وجود میں آیا، جس میں 5 لاکھ افراد کم و بیش ان کے احوال زندگی جمع کیے گئے، پتہ کیا جائے کہ جو راوی ہیں ان کے کیسے حالات ہیں، اس کے مطابق ان پہ حکم لگانا ہے. فن جرح و تعدیل پیدا ہو گیا کہ کس وجہ سے کسی راوی پر جرح کی جا سکتی ہے، کیسے اس کی جو ہے نا وہ صفات بیان کی جا سکتی ہے. اس پہ کتابیں لکھی گئی، بڑی محدثین نے کام کی، کئی علوم اور فنون وجود میں آ گئے. تو یہ اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ جیسے کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ نے بندوبست فرما دیے، ایسے ہی حکمت کی حفاظت کے لیے بھی قیامت تک بندوبست فرما دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اسی طرح قیامت تک محفوظ فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں کیا تھا؟ کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے. اس اعتبار سے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہمیں قرآن فہمی میں ضرورت نہیں ہے، تو وہ کم عقلی کی بات کرتا ہے، کم فہمی کی بات کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے دین کی. حدیث مبارکہ ہو، اب میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر اگر کسی نے ملاوٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو حدیثوں کو چھانٹی کر دیا گیا، اور موضوع روایات اور گھڑی ہوئی روایات اور ضعیف روایات ان کو علیحدہ کر دیا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپ کا فرمان ہوگا. یہ کلیئر کر دیا گیا. صحیح روایات کو الگ کیا گیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں روایت کے طور پہ بھی حدیثوں کو
پرکھا گیا اور درایت کے طور پہ اس کے متن کو بھی دیکھا گیا کہ کہیں قرآن کے مضمون سے تو نہیں ٹکرا رہا. تو یہ بندوبست کر دیا گیا. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا جائے گا یا سمجھنا ممکن ہے تو وہ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری تشریعات کو تو تم مان لو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ غیر ضروری ہے. نعوذ باللہ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو قرآن و سنت دو چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تشریح کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے پر مامور ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہی دعا تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے کی گئی اور قبول ہو گئی. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ نبی کی ایک اور صفت یہ ہوگی یا اللہ ایسا نبی بھیج جو اب ان لوگوں کو میری اولاد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کفر و شرک سے بدعات سے خرافات سے بد اخلاقی سے بے راہ روی سے پاک صاف کر دینے والا ہو, تزکیہ نفس کر دینے والا ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بھی بڑی مختصر مدت میں ایسے کیا کہ دنیا کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ 23 سالہ دور تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. 23 سالوں میں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں, دنیا کے اندر دیکھیں کیا انقلاب آئے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا آج تک اس کے نور سے دنیا منور ہو رہی ہے. تزکیہ نفس کر کے دکھایا. وہ لوگ جو خود ہدایت پر نہیں تھے وہ لوگوں کے راہبر بن گئے اور دنیا کو رستہ دکھانے والے بن گئے. تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک صاف کر دے. یہ گویا کہ یہی چیز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بھی وہ کریں گے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں, تعلیمات ہیں, ختم نبوت کی وجہ سے آگے یہی چیز امت کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کے بعد یہ ذمہ داری امت بھی ادا کرے گی کہ تعلیم اور حکمت کی تعلیم دے گی اور جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گی اور انہیں پاک صاف کرنے پہ اپنا کردار ادا کرے گی, قرآن مجید کی تلاوت کرے گی. یہ ساری چیزیں ذمہ داری بن جاتی ہیں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو بہت بڑا غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے یہاں پہ نقل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو میرے برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے انہوں نے یہ دعا مانگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے لیے یہ دعا مانگی تو میں نے ان کی دعا قبول فرما لی. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے یہ احسان کے طور پہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ دعا کا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر اذ بعث فیہم رسولا, جب ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ اللہ رب العزت نے ایک احسان انسانیت پہ جو ہے وہ جتلایا کہ تم پر باقی بھی بہت سارے احسانات کیے ہیں لیکن ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ تمہیں ایک عظیم الشان رسول, ایک عظمت والا رسول, ایک بلندیوں اور رفتوں والا رسول عطا فرمایا ہے جو تمہارے اندر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے. ایک وہ بھی حریص علیکم انتم علیکم, ہاں تمہارے لیے وہ خواہش مند رہتا ہے کہ تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائیں, تمہیں جو ہے وہ گمراہی سے بچا لیا جائے. تو یہ پیشن گوئی بتائی گئی انہیں اور انہیں یہ کہا گیا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اور امتی اور پیروکار ہونے کی تم دعویٰ کرتے ہو اس نے تو یہ دعا مانگی تھی اور یہ دعا قبول ہو گئی. اور نہ صرف اس نے اس دعا کو اس لیے مانگا تھا کہ امت میری جو اولاد ہے, میری ذریت ہے, اس کے اندر امت مسلمہ آ جائیں اور وہ کامیابی والے رستے پہ چل جائیں اور کامیاب ہو جائیں. انہوں نے تو آگے اپنی اولادوں کو بھی یہی کہا اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی وعدہ لیا. اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کریں گے. یہاں پہ آج کی یہاں تک کی جو گفتگو ہے اس میں رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات اور اس کے جو سچے ہونے کی دلیل ہے وہ دی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی جو اولاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تم مان لو
لہٰذا اس بات کا جب اقرار کرتے ہو تو اس بات کا بھی اقرار کر لو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان سعادت مند لوگوں میں شمار فرما دے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسے روڈ ویسے بھی جاتے ہیں